اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین اپنے دلوں میں بٹھا لو۔ یہ ارشاد بابا حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پہچان بن گئے۔ اس لافانی دنیا میں روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا ہوتے ہیں اور روزانہ اسی تعداد میں مر جاتے ہیں۔ ایک عرصے کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مختصر سی زندگی میں ایسے شاندار و بے مثال کام کر جاتے ہیں کہ ہزاروں سالوں تک آتی دنیا ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی رہتی ہے۔ بابا حاجی عبدالوہاب انہی لوگوں میں سے ایک تھے۔ بابا حاجی نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ میں صرف کر دی۔ ہم آج کی ویڈیو میں بابا حاجی عبدالوہاب کی زندگی کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ بابا حاجی عبدالوہاب کی ذاتی زندگی کی ان چھپی باتوں کو جانیں گے جو آج سے پہلے آپ نہیں جانتے ہوں گے۔ بابا حاجی عبدالوہاب کا بچپن میں ان کا کیا نام تھا، یہ تبلیغ میں کیسے آئے، ان کے والد محترم نے ان کو جائیداد سے کیوں آگ کر دیا تھا اور ان سے کیوں ناراض رہتے تھے، اور بابا حاجی عبدالوہاب کی آخری وصیت کیا تھی۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان موجودہ ہندوستان میں ہریانہ کے گاؤں راؤ گمتھلا، تحصیل تھانیسر، ضلع کرنال میں آباد تھے۔ آپ کے دادا مرحوم، جن کا نام اللہ دیا تھا، بڑے نیک بزرگ تھے اور مولانا رشید احمد گنگوہی کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا۔ آپ کے والد محترم کا نام محمد عاشق تھا۔ پہلی اہلیہ میں سے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام راؤ محمد عباس اور راؤ محمد الیاس تھا۔ پہلی اہلیہ کی وفات کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی اور انہی میں سے بابا حاجی عبدالوہاب پیدا ہوئے۔ 1922 میں پنجاب کی تحصیل تھانیسر کے ضلع کرنال کے گاؤں راؤ گمتھلا میں بابا حاجی عبدالوہاب کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں کافی اختلاف موجود ہے۔ کئی رسالوں، اخبارات اور خصوصاً بابا حاجی عبدالوہاب کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بقیہ سرکاری دستاویزات پر 6 جنوری 1926 کا اندراج ہے، جو کہ حاجی صاحب کے بقول درست نہیں ہے۔ حاجی صاحب اپنا سن پیدائش 1922 بتاتے تھے اور مہینے کے بارے میں خود ان کو بھی حتمی طور پر معلوم نہ تھا۔ پیدائش کے موقع پر آپ کا نام قمر محمد عبدالوہاب رکھا گیا تھا۔ حاجی صاحب بتاتے تھے کہ میرا نام والد محترم نے ہندوستان کے ایک عظیم لیڈر عبدالوہاب کے نام پر رکھا تھا۔ وہ ہندوستان میں راجپوت خاندان کے نامی گرامی رہنما تھے۔ والد صاحب ان سے خاص عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ انہی کے نام پر میرا نام عبدالوہاب رکھا گیا۔ اس زمانے میں راجپوتوں کے ہاں ایک دستور چلا آ رہا تھا کہ ان کے ہاں شادی کے بعد جو پہلا بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے نام کے ساتھ قمر لگا دیا جاتا تھا، جو ہندی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے راجا کا بیٹا۔ اسی وجہ سے بچپن میں ایک عرصے تک آپ کو قمر محمد عبدالوہاب ہی پکارا جاتا تھا۔ حاجی صاحب نے ابتدائی تعلیم اپنے محلے کی مسجد میں حاصل کی، جس میں قاعدہ اور قرآن پاک پڑھا۔ آپ نے میٹرک کا امتحان مسلم ہائی اسکول امبالہ سے پاس کیا۔ میٹرک کے بعد 1939 میں آپ لاہور تشریف لے آئے اور اسلامیہ کالج لاہور میں FSc میڈیکل میں داخلہ لیا۔ اس کے بعد BA کا امتحان بھی یہیں سے پاس کیا۔ حاجی صاحب کالج کے زمانہ میں صوم و صلوات کے انتہائی پابند تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب کی طبیعت میں بچپن ہی سے غیر معمولی چستی تھی، جس نے عمر بھر آپ کو چاقو چوبند رکھا۔ کالج کے زمانے میں آپ ہائیکنگ میں دلچسپی رکھتے تھے اور کالج میں منعقد ہونے والے اس کے مقابلوں میں بھی حصہ لیتے تھے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب 1939 کے آخر میں کالج کی پڑھائی سے فارغ ہو کر لاہور سے واپس اپنے گاؤں لوٹ گئے۔ گاؤں پہنچتے ہی مسلم ہائی اسکول امبالہ کے ہیڈ ماسٹر نے آپ کو اسکول بلایا اور فرمایا کہ 7ویں اور 8ویں جماعت کے انگریزی اور ریاضی کے استاد نہیں ہیں، ان کا نصاب کافی رہتا ہے، تم اسی سکول سے پڑھے ہو اور سکول کا تم پر حق ہے، اس لیے ان کو پڑھاؤ۔ حاجی صاحب تیار ہو گئے اور ان بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ برطانوی حکومت کے ماتحت تحصیلدار بھی بھرتی ہو گئے تھے، لیکن بعد میں اس عہدے سے بھی مستعفی ہو گئے۔ مسلمان اور ہندو ہندوستان میں سینکڑوں سال سے ایک ساتھ رہ رہے تھے۔
ایک ہی معاشرے میں رہنے کی وجہ سے مسلمانوں پر بھی ہندوؤں کا رنگ چڑھنے لگا۔ اکثر کم علم مسلمان صرف برائے نام ہی مسلمان رہ گئے تھے۔ مسلمانوں کی یہ ابتر حالت دیکھ کر مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 1926 میں ایک نئی تبلیغی تحریک کا آغاز کیا، جس میں وہ نام کے مسلمانوں کو کام کا مسلمان بناتے، ان کا کلمہ نماز درست کرواتے، ان کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرواتے تھے۔ بابا حاجی عبدالوہاب بھی اپنے قریب رہنے والے لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند رہتے تھے کہ لوگ اسلام سے مکمل دور ہوتے جا رہے ہیں۔ تب آپ کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور تبلیغی جماعت کے بارے میں پتہ چلا، اور آپ 1 جنوری 1944 کو پہلی بار تبلیغی جماعت کے پہلے مرکز نظام الدین دہلی میں جا پہنچے اور مولانا محمد الیاس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ 6 ماہ تک وہیں مقیم رہے اور مولانا محمد الیاس سے تبلیغی امور کی مکمل تربیت حاصل کی۔ بابا حاجی صاحب صرف 6 ماہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے ساتھ رہے، لیکن آپ نے ان سے سب سے زیادہ استفادہ حاصل کیا۔ بابا حاجی رحمۃ اللہ علیہ کو تبلیغ کا کام بھا گیا، ان کے بے چین دل کو تبلیغ سے سکون حاصل ہو گیا۔ گھر بار نوکری چاکری چھوڑ کر اسی کام میں ڈٹ گئے۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب کا کرانہ زمیندار تھا۔ والد صاحب سیاسی اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ راجپوت ہونے کی وجہ سے طبیعت میں بھی سختی کا عنصر کچھ زیادہ ہی تھا۔ انہوں نے جب اپنے بیٹے کو اس طرح دنیا و مافیا سے دور تبلیغ کے کام میں دیکھا تو انہیں یہ عمل اچھا نہ لگا۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب مرکز نظام الدین میں ڈٹے ہوئے تھے۔ والد صاحب نے ناراض ہو کر ان کو خط لکھا، جس میں یہ دھمکی دی کہ میں نے تجھے جائیداد سے آگ کر دیا ہے، تیری ماں سے علیحدگی اختیار کرنے لگا ہوں اور تیرے حصے کی جائیداد تمہارے بھائیوں کے نام کرنے لگا ہوں۔ اصل میں یہ خط حاجی صاحب کو ڈرانے کے لیے تھا کہ وہ گھر واپس لوٹ آئیں، لیکن حاجی صاحب کو دنیا کی مال و دولت سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی۔ انہوں نے تبلیغ کا کام جوں کا توں جاری رکھا۔ بابا حاجی صاحب کے والد نے آپ کو تبلیغ سے روکنے کے لیے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا۔ انہوں نے حاجی عبدالوہاب صاحب کی شادی کرا دی۔ حاجی صاحب کی شادی 1945 یا 1947 میں ہوئی۔ آپ کی اہلیہ کا تعلق کھیڑی ضلع سہارنپور سے تھا۔ شادی کے ابتدائی سالوں میں آپ کی ایک بیٹی بھی پیدا ہوئی تھی، جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی، اور پھر عمر بھر آپ کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ شادی کے بعد بھی حاجی صاحب مرکز نظام الدین میں ہی رہتے اور دعوت و تبلیغ میں مصروف رہتے تھے۔ بابا حاجی صاحب کی اہلیہ محترمہ بہت صابرہ و شاکرہ خاتون تھی، عمر بھر آپ سے کوئی شکایت نہ کی۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب بچپن سے ہی دیندار، نیک اور پرہیزگار تھے، لیکن 22 سال کی عمر میں 1944 میں آپ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے اور پھر بانی تبلیغی جماعت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ کی دعوت پر پوری زندگی اسی نیک مقصد کے نام کر دی۔ تبلیغی جماعت کے پہلے امیر مولانا محمد الیاس کی سربراہی میں اور ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے مولانا محمد یوسف کی سربراہی میں دن رات دعوت و تبلیغ کا کام کیا۔ 1947 میں آزادی کے فوراً بعد ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان تشریف لے آئے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب فرماتے تھے کہ رستے میں اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نیت کرو ان تمام قتل کرنے والوں کو جنت میں لے جائیں گے۔ ساتھی کہتے یہ ہمیں قتل کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کو جنت میں لے جانا ہے۔ الغرض بڑی مشکل سے یہ نیت کروائی اور پھر انہی ابتدائی تبلیغی دوستوں نے مل کر رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت پاکستان کے مرکز کی بنیاد رکھی۔ 10 اپریل 1954 کو رائے ونڈ میں تبلیغی جماعت کا پہلا اجتماع ہوا۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولانا یوسف صاحب دلی سے رائے ونڈ تشریف لائے تھے۔ اجتماع کے اختتام پر انہوں نے تمام دوست و احباب کو ایک جگہ جمع کیا اور دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے موت پر بیعت مانگی، یعنی موت آنے تک دنیا کے کسی اور کام کی بجائے صرف اور صرف دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو اس شرط پر تیار ہے وہ کھڑا ہو اور میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرے۔ ان کی بات سن کر جو شخص سب سے پہلے کھڑا ہوا وہ کوئی اور نہیں بلکہ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب تھے۔ ان کے بعد 18 اور لوگوں نے بھی موت پر بیعت کی۔ قیام پاکستان کے بعد جب امیر تبلیغی جماعت مولانا یوسف نے احباب سے مشورہ کر کے مولانا شفیع قریشی صاحب کو تبلیغی جماعت پاکستان کا امیر مقرر کر دیا، وہ دسمبر 1950 سے دسمبر 1971 تک امیر رہے۔
ان کی وفات کے بعد مولانا بشیر صاحب امیر بنے اور 1971 سے جولائی 1992 تک تبلیغی جماعت کے امیر رہے، اور پھر ان کی وفات کے بعد بابا حاجی عبدالوہاب صاحب کو تبلیغی جماعت پاکستان کا امیر بنا دیا گیا۔ حاجی صاحب کی امارت میں دعوت و تبلیغ کا کام پاکستان کے گلی گلی کوچے کوچے میں جا پہنچا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر کونے میں تبلیغی جماعت نے اسلام کے جھنڈے گاڑے۔ دعوت و تبلیغ کے راستے میں حاجی صاحب نے بہت سی تکالیف جھیلی۔ ایک مرتبہ گجرانوالہ میں اجتماع ہوا۔ ان دنوں حاجی صاحب شدید بیمار تھے اور سواری کا بھی کوئی بندوبست نہ تھا۔ اس سب کے باوجود آپ نے بیماری کی حالت میں رائے ونڈ سے گجرانوالہ تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا۔ اردن میں ایک ادارے کی طرف سے ہر سال دنیا بھر میں سے 500 بااثر شخصیات کے نام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب پوری دنیا میں 10ویں پر اثر شخصیت تھے۔ بابا حاجی عبدالوہاب صاحب روزانہ فجر کی نماز سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور صبح کے اذکار و وظائف مکمل کر کے فجر کی نماز با جماعت ادا فرماتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد رائے ونڈ کے ممبر پر روزانہ گھنٹوں آپ کا بیان ہوتا۔ 9 بجے اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والی جماعتوں کو ہدایات دیتے اور آخر میں دعا کر کے ان سے مصافحہ کرتے۔ روزانہ دنیا بھر سے آنے والے مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے درجنوں مہمانوں سے ملاقات کرتے اور ان سے اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کی بات کرتے۔ رائے ونڈ کے روزانہ کے اجتماعی مشورے میں بڑے اہتمام سے شرکت فرماتے اور امیر مشورہ کی حیثیت سے بڑی ذمہ داری سے اس کے تقاضوں کا پورا کرنے کی کوشش فرماتے۔ سفر اور حضر میں نماز ہمیشہ جماعت کے ساتھ پڑھتے۔ سفر میں جاتے تو سفر کے آداب اور اس کے لوازمات کا خاص خیال رکھتے تھے۔ زمانہ کے رسم و رواج کے مقابلے میں ہمیشہ سنت نبوی کو ترجیح دیتے اور اسی کا پرچار کرتے۔ تشکیل ہو جانے پر اللہ تعالیٰ کے راستے میں ملکوں در ملکوں دور دراز کا سفر کرتے اور کئی مہینوں تک واپس نہ لوٹتے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے 24 اور ایک مرتبہ 30 ملکوں کا لگاتار سفر کیا۔ بابا حاجی صاحب کی طبیعت ڈینگی بخار ہونے کی وجہ سے انتہائی ناساز ہو گئی تھی۔ بالآخر حاجی صاحب ایک طویل مدت بیمار رہنے کے بعد 18 نومبر 2018 بمطابق 9 ربیع الاول 1440 ہجری کو تقریباً 96 سال کی طویل عمر کے بعد دار فانی کو کوچ کر گئے۔ حاجی صاحب کی وفات کی خبر موجودہ برق رفتار زمانے میں جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جس تک بھی خبر پہنچی اس نے خبر پر یقین نہ کیا، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار آپ کی وفات کی جھوٹی افواہیں پھیل چکی تھیں۔ اور پھر رائے ونڈ کے ممبر سے صبح فجر کی نماز کے فوراً بعد حاجی صاحب کی وفات کی اعلان کیا گیا۔ حاجی صاحب کی وفات کی خبر سن کر پورے ملک میں ان کے چاہنے والوں میں کوہرام مچ گیا۔ ہر شخص کا منہ رائے ونڈ کی طرف تھا کہ بابا حاجی صاحب کا آخری دیدار ہو جائے اور یار کے ساتھ آخری ملاقات ہو جائے۔ سڑکیں ٹریفک کی وجہ سے جام ہو چکی تھیں۔ PIA نے آپ کے جنازے کے لیے اسپیشل فلائٹس چلائیں۔ آپ کے جنازے پر آپ کے روحانی بیٹے اور شاگرد مولانا طارق جمیل صاحب نے درد بھرا بیان کیا۔ ان کے بعد بابا حاجی صاحب کے پرانے خدمت کار مولانا محمد فہیم صاحب نے رکت انگیز بیان کیا۔ اس کے بعد مولانا محمد فہیم صاحب نے حاجی صاحب کی یہ وصیت پڑھ کر سنائی: مجھ سے تعلق و محبت رکھنے والے تمام احباب کو میری یہ وصیت ہے کہ اپنی سوچ و فکر اور استعداد و صلاحیت کو دین کی اس محنت کی سرسبزی اور شادابی کے لیے صرف کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنا تعلق اور اپنے حبیب کی محبت نصیب فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی جدوجہد میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی صاحب نے یہ وصیت 17 ستمبر 2015 کو مولانا محمد فہیم صاحب کو تحریر کروائی تھی۔ اس وصیت کے بعد رات کے 6:45 بجے نماز عشاء کے وقت حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب کی اقتداء میں تقریباً 15 سے 20 لاکھ افراد نے بابا حاجی عبدالوہاب صاحب کی نماز جنازہ ادا کی۔ بابا حاجی کو نماز جنازہ کے بعد رائے ونڈ مرکز کے بیرونی متصل قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ بابا حاجی عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو منور فرمائے۔ اگر آپ دوست مولانا انور شاہ کشمیری کی زندگی کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو اسکرین پر کلک کریں۔ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور آگاہ فرمائیے گا۔ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی نئی شخصیت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔